هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل السبب المؤثر في العلوم كلها والله تعالى لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة، والخبر الصادق والعقل والسبب الظاهري كالنار للإحراق والعقل لا غير، وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك. والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله فينا العلم معه بطريق جري العادة ليشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريق كالخبر لا ينحصر في الثلاثة، بل ها هنا أشياء أخرى مثل الوجدان والحدث والتجربة ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات. قلنا هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم، جعلوا الحواس أحد الأسباب. ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوا مسببا آخر. ولما لم يثبت إنهم الحواس الباطنة المسماة بالحس المشترك والوهم وغير ذلك، ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدثيات والتجريبات والبديهيات والنظريات، وكان مرجع الكل إلى العقل، جعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات أو انضمام حدث أو تجربة أو ترتيب مقدمات، فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعا وعطشا، وأن الكل أعظم من الجزء، وأن نور القمر مستفاد من الشمس، وأن السقوموني مسهل، وأن العالم حادث هو العقل، وإن كان في البعض باستعانة الحس. یہاں سے شاعر علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعی دخل مقدر فرما رہے ہیں، اور جو ماتن نے دعویٰ کیا تھا کہ اسباب العلم ثلاثۃ، علم کے اسباب تین ہیں، یہ دفع اور اعتراض اسی پر ہے. تو اولاً اس اعتراض کو انہوں نے ذکر کیا ہے اور پھر اس اعتراض کا خود جواب دیا ہے. اور اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، مخلوق کے لیے اسباب علم تین ہیں. آپ نے اسباب علم کو تین کے اندر منحصر کیا ہے. اسباب یہ سبب کی جمع ہے، اور سبب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ معترض یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو کہا اسباب علم تین ہے، تو اس میں سبب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد سبب مؤثر ہے جس کو فاعل حقیقی کہا جاتا ہے، تو ایسا سبب تمام علوم میں صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ سبب حقیقی یا مؤثر حقیقی وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. جتنے بھی اسباب ہیں دنیا کے اندر، سب کے اندر مسبب اللہ کی ذات ہے، تو یہ تو مراد نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو ایک ہی ہے. اور اگر سبب سے مراد سبب ظاہری ہے جس کو عرف عام میں سبب سمجھا جاتا ہے، جیسے آگ یہ جلانے کا سبب ظاہری ہے، اور پانی پینا یہ پیاس بجھانے کا سبب ظاہری ہے، تو ایسا سبب صرف عقل ہے، حواس اور اخبار نہیں ہے. حواس سلیمہ اور خبر صادق یہ ایسے اسباب نہیں. کیوں؟
اس لیے کہ عرف عام میں ادراک کی نسبت عقل ہی کی طرف کی جاتی ہے اور اسی کو علم کا سبب قرار دیا جاتا ہے، اور حواس سے یعنی مثال کے طور پر ہاتھ سے، کان سے، ناک سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے عرف عام میں اسے مدرک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے مثال کے طور پر اپنی ناک کا استعمال کر کے ایک خوشبو کو سونگھا اور فیصلہ کیا کہ بھئی ایک قسم کی خوشبو ہے، تو عرف عام میں ہمیں اسے نہیں کہا جاتا ہے کہ جو ہے یہ ناک سبب علم ہے، بلکہ اس کی نسبت عقل ہی کی طرف کی جاتی ہے، اور یہ جو حواس ہیں ہمارے اس کو آلات کی حیثیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اخبار جو ہے یہ ادراک کے راستے اور ذرائع ہیں، لہٰذا یہ بھی سبب علم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سبب سے مراد ایسا سبب ہے جو موصل الی العلم ہو، علم تک پہنچانے والا ہو، خواہ وہ کسی بھی درجے میں ہو، یعنی جس سبب کے پائے جانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی عام عادت کے موافق علم کو پیدا فرما دیتے ہیں، وہ سبب مراد ہے، خواہ وہ سبب ظاہری ہو یا سبب خفی ہو، قریب ہو یا بعید ہو، تو ایسے اسباب علم کو تین ہی کے اندر منحصر کرنا صحیح نہیں، بلکہ اس معنی کے اعتبار سے اسباب علم تین سے زیادہ ہیں، جیسے وجدان ہے، حدث ہے، تجربہ ہے، نظر عقل وغیرہ۔ تو حاصل اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے جو اسباب علم کو تین کے اندر منحصر کیا ہے، تین کے اندر منحصر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں کچھ الفاظ صاحب کتاب نے استعمال کیے ہیں، اس کی تعریف نہیں کی ہے، تشریح نہیں کی ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے وجدان وہ قوت ہے جس سے معانی باطنہ، مثال کے طور پر بھوک ہے، پیاس ہے، رنج ہے، خوشی ہے، اس کا ادراک ہوتا ہے، اسے وجدان کہا جاتا ہے۔ حدس وہ قوت ہے جو نظر و فکر کے بغیر ذہن کو تیزی کے ساتھ مبادی سے مطلوب کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ تجربہ کہتے ہیں کسی چیز سے کسی خاص اثر کے ظہور کا بار بار مشاہدہ کرنا، اور نظر عقل کہتے ہیں مبادی اور مقدمات کو ترتیب دینا۔ تو یہ بھی کچھ آلات ہیں، یعنی اسباب ہیں جو سبب کے تیسرے معنی کے اعتبار سے علم کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ حاصل اعتراض ہوا، اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جواب کو پڑھیں گے۔ کہہ رہے فَإِن قِيلَ، اگر یہ سوال کیا جائے کہ السبب المؤثر فی العلوم كلها، کہ سبب مؤثر تمام علوم میں هو اللہ تعالی، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لأنها بخلقه وإيجاده، اس لیے کہ تمام علوم اللہ رب العزت کے خلق اور ایجاد سے حاصل ہوتے ہیں، من غیر تأثیر للحاسة والخبر والعقل، حاسہ اور خبر صادق اور عقل کی تاثیر کے بغیر۔ یعنی پہلی شک آپ نے جو کہا کہ اسباب علم تین ہیں، اس میں سبب سے کیا مراد ہے؟ اگر سبب سے مراد سبب حقیقی ہے تو یہ تو صرف ایک ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ۔ دوسری شک اگر آپ کی مراد سبب سے سبب ظاہری ہے، والسبب الظاہری کالنار للحراق والعقل، اور سبب ظاہری جیسے آگ جلانے کے لیے تو وہ صرف عقل ہے، یعنی اگر سبب سے مراد اگر سبب ظاہری ہے تو بھی اسباب علم تین نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ هو العقل لا غیر، وہ صرف عقل ہے نہ کہ عقل کے علاوہ۔ وَإِنَّمَا الْحَوَاسُ وَالْأَخْبَارُ آلَاتٌ وَطُرُقٌ فِي الْإِدْرَاكِ، اور رہے حواس اور اخبار تو وہ ادراک کے آلات اور راستے ہیں۔ تیسری شق سبب سے ہماری مراد ہے سبب فی الجملہ، سبب مفضی فی الجملہ، والسبب المفضی فی الجملۃ، اور وہ سبب جو علم تک پہنچانے والا ہو کسی بھی درجے میں، بأن يخلق اللہ تعالی فینا العلم منہ بطریق جری العادۃ، بائیں طور کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں اس کے ساتھ علم کو عادت کے جاری ہونے کے طور پر، لیشمل المدرک،
تاکہ وہ شامل ہو مدرک کو کالعقلی جیسے کہ عقل ہے، والآلۃ اور وہ شامل ہو، یہ تعریف شامل ہو اعلیٰ کو بھی، کالحسی جیسے کہ حس ہے، والطریقی اور طریق ہے، والطریق اور تاکہ تعریف شامل ہو راستے کو، کالخبری جیسے خبر ہے، لا ينحصر فی الثلاثۃ، تو یہ اس اعتبار سے یہ اسباب علم تین کے اندر منحصر نہیں ہوگا، بل ہا ہونا اشیاء و اخر، بلکہ یہاں کچھ دوسری چیزیں ہیں، مثل الوجدانی جیسے کہ وجدان ہے، والحدثی اور حدث ہے، والتجربتی اور تجربہ ہے، ونظر العقلی اور نظر عقل ہے، اور نظر عقل کے معنی کیا ہیں؟ بمعنی ترتیب المبادئ والمقدمات، اس کے معنی ہے کہ مبادئ اور مقدمات کو ترتیب دینا تاکہ مجہولات تک، یعنی معلومات تصوری اور تصدیقیہ کو جوڑ کر مجہولات تصوری اور تصدیقیہ تک پہنچا جائے، تو یہ بھی سبب علم ہوتا ہے۔ اب جواب دے رہے ہیں، کہنا قلنا ھذا علی عادۃ المشائخ، ہم کہیں گے کہ یہ مشائخ کی عادت کے موافق ہے۔ پہلے جو ہے ہم جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو اسباب علم کو تین میں منحصر کیا ہے، اس میں ہماری سبب سے مراد جو تیسری شکل آپ نے بتائی ہے، السبب المفضی فی الجملہ ہے، یعنی ایسا سبب جو کسی نہ کسی درجے میں علم تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، یہ ہماری مراد ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے اسباب علم تین ہیں، تین ہی نہیں ہے بلکہ تین سے زیادہ ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، مگر ہم نے جو تین کے اندر منحصر کیا ہے یہ ہم نے مشائخ کی عادت کے موافق کیا۔ مشائخ جو ہے چونکہ اسباب علم تین ہی قرار دیتے ہیں، اگرچہ اسباب علم تین سے زیادہ ہیں مگر چونکہ تین ہی قرار دیتے ہیں تو ہم نے انہی کی عادت کو بنیاد بناتے ہوئے اسباب علم کو تین ہی کے اندر منحصر کیا ہے۔ اور بھی کچھ وجہ ہیں، تو مشائخ نے جو اسباب علم کو تین ہی قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے، یعنی انہوں نے تین قرار دیا ہے، اس کا مطمع نظر مقصد اصل کیا ہے؟ انہوں نے یہ مقصود اصلی کو دیکھا ہے۔ تو جو اسباب علم ایسے تھے کہ ان کے ساتھ مقصد وابستہ تھا اور ان کا وجود قطعی اور یقینی تھا اور ان کی حیثیت اصل اور بنیاد کی تھی، تو انہوں نے اسباب علم میں اسباب کے ذکر کرنے پر انہی پر اکتفا کیا ہے، باقی کو نظر انداز فرما دیا ہے۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب مشائخ نے دیکھا کہ بہت سی چیزوں کا علم حواس ظاہرہ سے ہوتا ہے، جن کے وجود اور سبب علم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، خواہ وہ ذوی العقول مخلوق کے ہوں یا غیر ذوی العقول کے ہوں، تو انہوں نے علم کا ایک سبب یعنی پہلا سبب حواس کو قرار دیا۔ اور جو ہم تک دینی معلومات پہنچی ہیں اس کا بڑا حصہ چونکہ خبر صادق سے مستفاد ہے، اس لیے انہوں نے خبر صادق کو دوسرا سبب علم قرار دیا۔ اور حواس باطنہ جن کو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، چونکہ وہ مشائخ کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اور جو آپ نے چند مثالیں دی تھی، جو حدثیات، تجریبات، بدیہیات، نظریات، کہ یہ بھی سبب علم ہے، تو ان کی تفصیلات کے ساتھ مشائخ کی کوئی غرض متعلق نہیں تھی، اور اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، حدثیات، تجریبات وغیرہ، ان سب کا مدار عقل پر ہے، اس لیے مشائخ نے جو ہے خلاصہ کرتے ہوئے صرف عقل کو، یعنی تیسرا جو سبب ہے وہ عقل کو قرار دیا۔ جو بدیہیات میں محض توجہ سے، اور حدثیات میں حدث کے انضمام سے، اور تجربات میں تجربہ کے انضمام سے، اور نظریات میں ترتیب مقدمات کی مدد سے علم تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ جو ہے جواب کا حاصل ہوا۔ اب یہاں عبارت کو سمجھنے سے پہلے دیکھیے، جو حواس سے باطنہ آیا ہے جس کو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، وہ کیا کیا ہے اس کو جان لیجیے۔
فلاسفہ کہتے ہیں کہ حواس باطنہ 5 ہیں. نمبر 1 ہے حس مشترک، نمبر 2 ہے خیال، نمبر 3 ہے وہم، نمبر 4 ہے قوت متصرفہ اور نمبر 5 ہے حافظہ. اب ہم اس جواب کو پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں قلنا ھذا علی عادۃ المشائخ، کہ ہم جواب دیں گے کہ یہ اسباب علم کو ہم نے 3 کے اندر منحصر کیا ہے، یہ مشائخ رحمہ اللہ کی عادت کے موافق ہے. فی الاقتصار علی المقاصد، مقصود پر اکتفا کرتے ہوئے، والاعراض عن تدقیقات الفلاسفہ، اور فلاسفہ کی موشگافیوں سے اعراض کرتے ہوئے. فإنه لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقب استعمال الحواس الظاہرة التي لا شک فيها، اس لیے کہ مشائخ نے جب پایا کہ بعض ادراکات کو حاصل ہونے والا ان حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد جن کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے، سواء كانت من ذوي العقول او غیرہم، خواہ وہ ذوی العقول کی طرف سے ہو یا غیر ذوی العقول کی طرف سے ہو، جعلوا الحواس احد الاسباب، تو انہوں نے جو ہے حواس سلیمہ کو اسباب علم میں سے ایک سبب قرار دے دیا. ولما كان معظم المعلومات الدینیۃ مستفادا من الخبر الصادق، اور جبکہ دینی معلومات کا اکثر و بیشتر حصہ یہ خبر صادق سے مستفاد ہے، جعلوا سببا آخر، تو انہوں نے اس کو ایک دوسرا سبب قرار دیا. ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسمات بالحس المشترك والخیال والوهم وغیر ذلك، اور جبکہ مشائخ کے نزدیک حواس باطنہ ثابت نہیں ہے جو فلاسفہ کے نزدیک ثابت ہے، اور جس کا نام کیا ہے، حس مشترک ہے، خیال اور وہم ہے، اور اس کے علاوہ چند چیزیں اور ہیں. وَلَمْ يَتَعَلَّقْ لَهُمْ غَرَضٌ بِتَفَاصِيلِ الْحَدَثِيَّاتِ وَالتَّجْرِبِيَّاتِ وَالْبَدِیہِیَّاتِ وَالنَّظْرِیَّات، اور مشائخ کی کوئی غرض متعلق نہیں ہے حدثیات، تجربات اور بدیہیات اور نظریات کی تفاصیل سے. وَكَانَ مَرْجَعُ الْكُلِّ إِلَى الْعَقْلِ، اور سب کا مرجع عقل ہے، سب کی بنیاد عقل ہے. جعلوہ سببا ثالثا یفضی الی العلم، تو انہوں نے جو ہے عقل کو ایک تیسرا سبب قرار دیا جو علم تک پہنچانے والا ہے. بمجرد التفات، محض التفات سے، او بانضمام حدث، یا حدث کے ملانے سے، او تجربت، یا تجربے سے، او ترتیب مقدمات، یا مقدمات کی ترتیب سے. لیکن سب کے اندر جو ہے اصل دخل چونکہ عقل کا ہوتا ہے، تو انہوں نے عقل کو تیسرا سبب علم قرار دے دیا. فجعلوا السبب فی العلم، تو انہوں نے عقل کو علم کا سبب قرار دیا اس بات کے علم کو کہ بأن لنا جوعا او عشا، کہ ہم کو بھوک اور پیاس ہے. وأن الكل اعظم من الجزء، اور یہ کہ کل یہ جز سے بڑھا ہوا ہے. وأن نور القمر مستفاد من الشمس، اور یہ کہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے. وأن السقومونیہ مسہل، اور یہ کہ سقومونیہ یہ مسہل ہے. یہ ایک قسم کی دوائی ہوتی ہے، جیسے ہمارے زمانے کے اندر جوال گھوٹا ہے، جس کو کھانے کے بعد آدمی کو دست ہونے لگتا ہے. تو ایک مرتبہ اگر آدمی استعمال کر لے تو دوبارہ استعمال نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ کے بعد اسے جو تجربہ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ یہ مسہل ہے. وأن العالم حادث، اور یہ کہ عالم دنیا یہ فنا ہونے والی ہے. تو هو العقل کا تعلق فجعلوا سے، فجعلوا السبب فی العلم هو العقل، ان تمام چیزوں کے اندر جو سبب ہے وہ عقل ہے. وإن كان في البعض باستعانة من الحس، اگرچہ بعض میں حس کی ضرورت پڑی ہے. تو یہاں جو صاحب کتاب نے جو ہے چند مثالیں دی ہیں، ان کا تعلق جو ہے انہی چیزوں سے جس کو فلاسفہ جو ہے مانتے ہیں. جیسے پہلی ایک مثال دی انہوں نے کہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے. یہ حدثیات کی مثال ہے، وہ باتیں جو حدث سے معلوم ہوتی ہیں، یعنی وہ باتیں جن کی طرف ذہن ایک دم پہنچ جائے، صغرا کبرا کو ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے، تو اسے حدثیات کہا جاتا ہے. تجربات کی مثال جو ہے کہ سقومونیہ جو ہے مسہل ہے، یہ تجربہ کی مثال ہے. اور کل یہ جز سے بڑا ہے، یہ بدیہیات کی مثال ہے، یعنی وہ باتیں کہ محض موضوع اور محمول کے ذہن میں آنے سے عقل ان کو مان لے، اسے بدیہیات کہا جاتا ہے.
اور آدمی کو بھوک اور پیاس لگنا یہ مثال ہے وجدانیات کی، اور عالم کا حادث ہونا یہ مثال ہے نظریات کی۔ جب ترتیب دیں مقدمات کی کہ یہ دنیا متغیر ہے، اور جو چیز متغیر ہو حادث ہوتا ہے، تو یہ عالم حادث ہے۔ اور